السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور آج کی اس خوشگوار صبح کے ساتھ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑتے ہوئے ہی میں اس ولاگ کا سٹارٹ کر رہی ہوں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کنیڈین ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں انفارمیشن دوں گی کہ یہاں کینیڈا میں تعلیم کیسی ہے اور کیا ہر شخص یہاں پر اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا افورڈ کر سکتا ہے۔ تو دوستو، چونکہ خود تو میں پاکستان سے ہوں اور میں نے اپنی تعلیم بھی وہیں مکمل کی، بلکہ میرے بچوں کی اسکولنگ بھی وہیں سٹارٹ ہوئی، لیکن جب ہم لوگ یہاں شفٹ ہوئے اور میرے بچوں نے یہاں اسکول جانا شروع کیا تو مجھے پاکستانی اور کینیڈین ایجوکیشن میں کافی ڈیفرنس نظر آیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے یہ ویڈیو بنانے کا خیال آیا تاکہ میں یہاں کے سسٹم کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، تاکہ نیو امیگرینٹس کو بھی یہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو چلیے پھر ہم اپنی مین ڈسکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا جی، تو کینیڈا میں بیسیکلی دو طرح کے سکولز ہوتے ہیں، ایک ہے پبلک سکول اور دوسرے پرائیویٹ۔ تو پہلے ہم پبلک سکولز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پبلک سکول پبلکلی فنڈڈ ہوتے ہیں، انہیں گورنمنٹ رن کرتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کینیڈا کے تقریباً 95% بچے ان پبلک سکولز میں ہی جاتے ہیں۔ جیسا کہ عام طور پر پاکستان میں گورنمنٹ کے سکولز ہوتے ہیں، ویسے ہی یہاں پر پبلک سکولز ہیں۔ یہ پبلک سکولز بچوں کو فری ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی ان سکولز کی نہ ہی کوئی ایڈمیشن فی ہے اور نہ ہی کوئی منتھلی ٹیوشن فی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بچوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی دیتے ہیں۔ اور یہ اسکول بس بچوں کو اس صورت میں دی جاتی ہے جب ان کا گھر اسکول سے واکنگ ڈسٹینس سے باہر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اسکول بچوں کو کریکلم اور اسٹیشنری وغیرہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کو پورے سال کے لیے بچے کو کوئی بھی بک، نوٹ بک، پینسل، ریزر، شارپنر، کلر کٹر کچھ بھی لے کر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں ایچ اینڈ ایوری تھنگ اسکول والے خود پرووائڈ کرتے ہیں۔ بچے صرف گھر سے ایک اسکول بیگ لے کر جاتے ہیں جس میں ان کا لنچ باکس یا ایک ڈائری ہوتی ہے، جو اسکول والے اسکول کے سٹارٹ میں ہی دے دیتے ہیں، اور صرف آپ کو اسی ایک ڈائری کی پیمنٹ کرنا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو یہاں ان سکولز میں اس طرح سے ایجوکیشن دی جاتی ہے کہ وہ موسٹلی اسکول میں ہی لرننگ کر لیتے ہیں، اور اگر کبھی انہیں کوئی ہوم ورک یا ٹیسٹ وغیرہ دیا جاتا ہے تو بچے کبھی بھی کوئی نصاب کی کتاب گھر نہیں لے کر آتے، بلکہ انہیں اس طرح سے اسائنمنٹس ریڈی کروا دی جاتی ہیں کہ انہیں اسے تیار کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ اور موسٹلی پیرنٹس کو اپنے بچوں کے کریکلم کا اندازہ نہیں ہوتا کہ بچے کون سی بکس پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، البتہ یہاں بک ریڈنگ پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر اسکول کی اپنی ایک لائبریری ہوتی ہے، اور بچوں کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں اپنی پسند کی کتاب گھر لے جا سکتے ہیں۔ اور موسٹلی چھوٹے بچوں کی ڈائری پر ڈیلی مینشن ہوتا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ 30 منٹس تک ریڈنگ ضرور کریں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں پبلک ٹرانسپورٹ میں موسٹلی لوگ ریڈنگ میں بزی نظر آتے ہیں، کیونکہ انہیں بچپن ہی سے مطالعے کی عادت ڈال دی گئی ہوتی ہے۔ اور جب بات کرتے ہیں یونیفارم کی، تو ان پبلک سکولز کا کوئی یونیفارم نہیں ہوتا، بلکہ بچے اپنے کمفرٹ کے مطابق اپنے کلچر کے ڈریسز بھی پہن کر جا سکتے ہیں۔ اور شاید یہی بات بچوں کے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتی ہے کہ وہ ڈیلی اپنی پسند کے مطابق کلرفل ڈریسز میں اسکول جا سکتے ہیں، اور وہ روز روز ایک ہی رنگ کا یونیفارم پہننے سے بچ جاتے ہیں، جیسے کہ موسٹلی ہمارے پاکستانی اسکولز میں ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ پبلک اسکول کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایریا کے بچوں کو ایڈمیشن ضرور دیں، کیونکہ ہر ایریا کا اپنا ایک اسکول ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ اسکول اوور کراؤڈڈ ہو جائے تو بچے اس ایریا کے دوسرے اسکول میں جا سکتے ہیں۔ اور اب آ جاتے ہیں پرائیویٹ سکولز کی طرف۔ تو کینیڈا میں تقریباً 5% بچے ہی ان پرائیویٹ سکولز میں جاتے ہیں، اور یہ سکولز پبلک سکولز سے بالکل برعکس ہیں۔ یہاں پر ایجوکیشن فری نہیں، بلکہ پیرنٹس کو منتھلی ٹیوشن فی کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کی پیمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے اسپیشل یونیفارمز بھی ہوتے ہیں
کیونکہ ایک اندازے کے مطابق ان سکولز میں $1,500 سے لے کر $2,500 تک پر منتھ پر چائلڈ پے کرنا ہوتا ہے، جو کہ کافی ایکسپینسو ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسٹلی لوگ اپنے بچوں کو پبلک اسکول ہی بھیجتے ہیں، کیونکہ اگر اسٹڈیز کے لحاظ سے ہم ان دونوں سکولز کا کمپیریزن کریں تو اس میں بالکل بھی ڈیفرنس نہیں۔ دونوں طرح کے سکولز میں بچوں کو ہر طرح سے گائیڈنس پرووائڈ کی جاتی ہے۔ بچوں کو یہ مکمل آزادی ہوتی ہے کہ وہ جو چاہیں جب چاہیں اپنی ٹیچر سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اور ٹیچر بھی ہر ممکن طریقے سے بچوں کو ہر چیز سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں صرف وہی رچ پیپل اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں بھیج سکتے ہیں جنہیں یہ پبلک سکولز اوور کراؤڈڈ لگتے ہیں، یا پھر انہیں لگتا ہے کہ ان کے ایریا کا سکول زیادہ ٹھیک نہیں۔ حالانکہ ایسا ریئرلی ہی ہوتا ہے، یا پھر جن بچوں کو اسپیشل ایجوکیشن حاصل کرنا ہوتی ہے جیسا کہ اسلامک سکول یا پھر کیتھولک سکولز وغیرہ۔ جی تو دوستو، ان دو طرح کے سکولز کو ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم یہاں کے سکولز کے گریڈنگ سسٹم کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہاں کینیڈا میں سکولز کا گریڈنگ سٹرکچر کیا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں انٹیریو میں سکولز کو 3 طرح کے گریڈنگ سٹرکچرز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ایلیمنٹری سکول، جو کہ جونیئر کنڈر گارٹن سے سٹارٹ ہو کر گریڈ 6 تک چلتے ہیں۔ اس کے بعد مڈل سکولز، جس میں گریڈ 7 اور 8 شامل ہیں، لیکن بعض ایریاز میں ایلیمنٹری سکول کنڈر گارٹن سے لے کر گریڈ 8 تک ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہائی سکول آ جاتا ہے جس میں کہ گریڈ 9، 10، 11 اور 12 شامل ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر ہائی سکول 4 ایئرز کے لیے ہوتا ہے، جبکہ پاکستان میں گریڈ 10 کے بعد کالج سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں سیشن کی، تو نارملی یہاں پر سپٹمبر کے فرسٹ منڈے سے نیو سیشن سٹارٹ ہوتا ہے، جو کہ جون کے مہینے تک چلتا ہے۔ جولائی اور اگست میں یہاں پر 2 منتھس کے لیے سمر ویکیشن ہوتی ہے، اور اس پورے سیشن کے دوران بھی بچوں کو اکثر بریک ملتی رہتی ہے، جیسا کہ ونٹر بریک یا پھر مارچ بریک۔ اس کے علاوہ نیشنل ہالیڈیز بھی آتی رہتی ہیں، اور بچوں کا اسکول 5 ڈیز کے لیے یعنی منڈے ٹو فرائیڈے چلتا ہے، کیونکہ یہاں پر سیٹرڈے سنڈے 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، جو پیرنٹس اور بچوں دونوں کی ریلیکسیشن اور ضروری کام نپٹانے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ بچے کو کس ایج میں ایڈمیشن ملتا ہے، تو اس کے لیے میں کلیئر کر دوں کہ جس ایئر میں آپ کا بچہ 4 ایئرز کمپلیٹ کر لیتا ہے، اسی ایئر میں بچے کو اسکول میں ایڈمیشن مل جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی 2023 چل رہا ہے، تو آپ کا بچہ اگر 2023 کے جس منتھ میں بھی اپنے 4 ایئرز کمپلیٹ کرے گا، اسکول والے اس کو ایڈمیشن دے دیں گے۔ اب چاہے تو بچہ جنوری 2023 میں 4 ایئرز کا ہو رہا ہے یا پھر نومبر 2023 میں ہوگا، اسے سپٹمبر 2023 میں یہاں پر اسکول میں ایڈمیشن مل جائے گا۔ اس لیے یہاں پر سیم کلاس میں موسٹلی سیم ایج کے بچے ہی ہوتے ہیں، اور جو نیو امیگرینٹس یہاں پر آتے ہیں ان کے بچوں کو بھی ان کی ایج کے مطابق ہی کلاس میں ایڈمیشن دیا جاتا ہے۔ اور ایڈمیشن کے لیے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس میں وہ آپ سے بچے کا پروف آف ایج، پروف آف آئی ڈی، پروف آف ریزیڈنس اور پروف آف ویکسینیشن مانگتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ سے ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبر بھی ضرور لیں گے، تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ سے رابطہ کرنے میں آسانی رہے۔ اور ان سب چیزوں کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں وے آف ٹیچنگ کی، تو یہاں کینیڈا میں ہوم ٹیچر کا کانسیپٹ چلتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ پاکستان کے گورنمنٹ کے سکولز میں عموماً ہر بیل کے بعد نئی ٹیچر آتی ہے جو کہ نیا سبجیکٹ پڑھاتی ہے، جبکہ یہاں پر ایک ہی ٹیچر عموماً تمام سبجیکٹس پڑھاتی ہے، اب وہ چاہے آرٹس ہو یا سائنس، انگلش ہو یا پھر میتھ۔ چونکہ ایک ہی ٹیچر سارا دن بچوں کے ساتھ سپینڈ کرتی ہے، اس لیے وہ بچوں کی تعلیمی کارکردگی کے ساتھ ساتھ ان کی نفسیات بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بچوں کے سبجیکٹ گریڈ رپورٹ کے ساتھ ساتھ ان کی پرسنالٹی رپورٹ بھی تیار کی جاتی ہے، جس میں بچوں کی پرسنالٹی کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہوتا ہے کہ بچہ کس طرح سے لرننگ پروسیس سے گزر رہا ہے، یا اس کا اپنے کلاس فیلوز یا ٹیچر کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے۔
اور یہ کہ وہ اپنی پرسنالٹی کو کس کس طرح سے امپروو کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑا فرق جو مجھے پاکستانی اور کینیڈین ایجوکیشن میں نظر آیا وہ یہ کہ یہاں بچے کی تعلیمی کارکردگی کو ایک سالانہ اسیسمنٹ کے بعد جج نہیں کیا جاتا کہ 6 منتھ یا پورے سال کے بعد بچوں کا ایک اینول ایگزام لیا جائے اور پھر بچوں کی تعلیمی کارکردگی کو جج کر کے اسے اگلی کلاس میں پرموٹ کیا جائے، بلکہ یہاں کینیڈا میں بچوں کے ڈیلی یا ویکلی ٹیسٹ کی بیس پر ان کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے، اور ان ڈیلی یا ویکلی ٹیسٹ اور اسیسمنٹ کی پرسنٹیج کو کلیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو اکٹھا کرنے کے بعد سال میں 2 دفعہ ہر 6 منتھ کے بعد بچوں کی رپورٹ کارڈ تیار کی جاتی ہے، جس میں بچوں کی پوری تعلیمی کارکردگی کو بیان کیا گیا ہوتا ہے کہ ان 6 منتھ کے دوران بچے نے کیا کچھ لرن کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پر رٹا سسٹم نہیں چلتا کہ ٹرم کے اینڈ میں بچے بکس پکڑ کر رٹے لگا رہے ہوتے ہیں اور پھر ایگزام پاس کر کے اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں، بلکہ یہاں پر ڈیلی بچوں کو پریکٹیکلی اور اتنے آسان طریقے سے سمجھایا جاتا ہے کہ بچے بڑی آسانی سے چیزیں پک کر لیتے ہیں اور کھیل ہی کھیل میں اور پریکٹیکلی چیزوں کو بڑی آسانی سے سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ بچے یہاں پر تعلیم کو بوجھ نہیں سمجھتے، اور دوسرے چونکہ یہاں پر ایجوکیشن فری ہے اس لیے 18 سال کی عمر تک علم حاصل کرنا ہر بچے کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر رہنے والا ہر بچہ ہائی اسکول تک تعلیم ضرور حاصل کرتا ہے، اور یہاں پیرنٹس کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول ضرور بھیجیں، کیونکہ ان کا کام صرف بچوں کو اسکول تک پہنچانا ہے، باقی تمام تعلیمی اخراجات برداشت کرنا اور بچوں کو علم سکھانا اسکول اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اور چونکہ میرے تینوں بچے بھی پبلک اسکول جاتے ہیں تو لہٰذا میرے بچوں کی ایجوکیشن بھی بالکل فری ہے، مجھے نہ ہی ان کی کوئی ٹیوشن فی پے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی کوئی ان کا نصاب اور اسٹیشنری وغیرہ خریدنے کی۔ تو دوستو، میں نے اپنی اس ویڈیو میں کینیڈا کے اسکول ایجوکیشن سسٹم کو بڑے کلیئرلی اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے، اور میرے خیال سے یہاں کے ایجوکیشن سسٹم کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کی، اور ہائی اسکول کے بعد کی ایجوکیشن سسٹم کو میں کسی اور ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تو میری اس ویڈیو کو اسپیشلی نیو امیگرینٹ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اپنے بچوں کے لیے یہاں کے ایجوکیشن سسٹم کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو ایسی ہی کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔